کی اگر ہم وجہ پہ جائیں اور جو اس کی تدابیر ہے، غلط تدابیر، پھر میں ایک بات کروں گا کہ بڑے بڑے سوشل میڈیا اور آپ کے نیوز میڈیا یا انٹرٹینمنٹ میڈیا کی ویب سائٹس پر، سوشل میڈیا کے ان کے جو پیجز ہیں اس پر اس طرح کی غلط چیزیں دے دی جاتی ہیں کہ لوگ بولتے ہیں یار یہ تو اتھینٹک ہوگی. جی مثال کے طور پہ صبح نہار منہ گرم پانی کا استعمال کوئی 8 سے 10 گلاس 8 سے 10 گلاس اور 1 جگ 2 جگ، جی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈائلیسس کی کہ اگر ہم 100% ملبہ کسی بھی ادویات پہ ڈال دیں تو یہ بھی غلط ہوگا اور ناانصافی ہوگی کہ ہم اس بات کا ذکر نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو اللہ تعالیٰ جی رات کو ریسیٹ کرتے ہیں. کالر ہے، کالر کو شامل کر لیے جائے، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. جی محمد عباس بات کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے. جی 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 عباس صاحب پوچھیے، کیا پوچھیں گے؟ جناب ابھی سردی بہت ہو چکی ہے اور دھند بھی بہت ہے پنجاب میں. جی جی اس کی وجہ سے بچوں میں نزلہ، زکام، چھاتی جام، بخار، بالکل صحیح، جوڑوں میں درد، یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ سب کا مسئلہ ہے. بڑا اچھا سوال ہے یہ، بہت سارے لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کے سوال پوچھنے سے. ابھی اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ عباس صاحب پروگرام میں کال کرنے کے لیے. پاک پتن شریف سے کال کر رہے تھے ہمارے دوست. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیے، سوال کا جواب آگے چل کے میں چاہوں گا ذرا اس پہ تفصیل گفتگو. جی اب یہ پانی کا بے دریغ استعمال، رات کو جب اللہ جی آپ کی باڈی کو ریسیٹ کرتے ہیں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو سونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ جب آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی 12 بڑی اور چھوٹی لاتعداد فیکٹریز بنائی ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر میڈیسن پروڈیوس کرتی ہیں. جی اب اگر آپ عشاء کے بعد رات 10-11 بجے کے بعد سوتے نہیں ہیں تو وہ فیکٹری اپنا ورک نہیں کر پاتی. بالکل ٹھیک ہے. صبح تہجد فجر میں آپ اٹھتے نہیں ہیں تو کچھ انزائم ریلیز کرنے کے لیے آپ کا جاگنا ضروری ہے صبح فجر تہجد کے بعد، اور وہی وقت ہوتا ہے جی جی کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کی جگہ ظہر، ظہر کی جگہ عصر کا وقت. جی تو ہر چیز مقررہ وقت پر فکس کر دی گئی ہے. تو کچھ آپ کے ہارمونز، انزائمز ریلیز ہوتے ہیں، باڈی کے اندر صفائی کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، بیماریوں کے خاتمے کا سسٹم چل رہا جی ہوتا ہے، ریسیٹ ہو رہی ہوتی ہے باڈی. تو یہ وقت ہوتا ہے صبح کا. بالکل ٹھیک ہے. کچھ چیزیں رات کا وقت ہو اس کے لیے سونا ضروری ہے، کچھ چیزوں کے لیے صبح اٹھنا ضروری ہے. اٹھنا ضروری ہے بالکل. اسی طرح جب رات کو یہ سارا سسٹم ہوتا ہے تو آپ کی باڈی ریسیٹ ہوتی ہے. جب جی ریسیٹ ہوتی ہے تو کسی بھی چیز میں جب پاؤں کے ناخون سے لے کے سر کے بال کے آخری کونے تک اگر چیزیں ریسیٹ ہوں، جی چینجنگ ہو، تو آٹومیٹکلی حرکت کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے. جی آپ کا اسٹمک آگ کی طرح گرم ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جلتے توے کے اوپر، کوئی پتیلے کے اوپر جو خشک ہے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، اس پہ آپ پانی بھر کے ڈال دیں، کیا بالکل ایسا ہی. ریفلیکٹ کرے گا. وہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی کڈنیز اتنی سی ہوتی ہے اور ان میں بالکل ہی باریک باریک جھلی ایک ململ کا کپڑا جسٹ لائک کے لیے چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے آپ نے بالکل جو کہ ٹھیک ہے. پیریفیکیشن کرتا ہے آپ کے پانی کی جو بھی آپ پیتے ہیں لیکوڈ. جی اب اس کی پیریفیکیشن، آپ ایک چیز کی کیا طاقت ہوگی جس پہ آپ ایک 2 جگ 8-10 گلاس، اور آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، آپ کی باڈی کے اندر وہ انرجی، وہ گلوکوز لیول، وہ وٹامن، وہ منرلز، وہ فیٹ نہیں پہنچ رہا ہے تمام نیفرونز کو. جی آپ کو پتا ہے کہ 2.2 ملین تقریباً 4.4 ملینز جی آپ کے نیفرونز ہوتے ہیں جو صرف ایک خون کے قطرے کی پیریفیکیشن کرتے ہیں. بالکل. 1 سے 2 منٹ، سبحان 5 اللہ، منٹ کا کیا شان دورانیہ ہے. ہوتا ہے. واہ. ایک خون کا قطرہ 4.4 ملینز نیفرونز، بیسک یونٹ آف کڈنی، بیسک یونٹ آف کڈنی لائف سیلز، بیسک سیلز، کیونکہ سیل سے تو پوری باڈی بنی ہے، جی مگر اگر ہم وہ کڈنی کی بات کریں تو نیفرونز ہو جاتے ہیں. یہ گلاس بھر کے پانی پینا یہ درست ہے؟ میں تو ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا وہ چاہوں دیکھیں گا کہ میں واقعی نے جب بھی اسٹڈی کی ہے اور جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ملی تو میں نے سنت نبوی کو دیکھا، سبحان اللہ.
اور سنت نبوی جہاں دیکھی تو میں تو حیران رہ گیا اس دنیا کی تلخ اور جھوٹی ٹوٹی پھوٹی حقیقت، اور کہا میری نبی کی مضبوط سبحان بات. اللہ. ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں بات کر رہا ہوں غلام علی سانگڑ سے. جی غلام علی صاحب فرمائیے کیا پوچھیں گے. میں سر ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو پروگرام میں جی جی بات جی کیا تھا، مجھے یاد ہے، بالکل بالکل فرمائیے. تو میرے کو نا وہ کام پڑ گیا، میں دیکھ نہیں سکا نا وہ. کوئی بات نہیں، سوال کیجئے، ابھی اصل میں جواب دیتے یہ ہیں. دیکھیں میرے کو شوگر پیشنٹ ہوں میں، اور اللہ کے فضل سے اب شوگر جو ہے نارمل چل رہی ہے، 90-95 ناشتے سے پہلے 120 25 30 اس کے قریب ہوتی ہے ناشتے کے بعد. ٹھیک ہے. تو میرا جو مسئلہ نا یہ جو پاؤں ہے نا، خالی پاؤں، جی اس کے پنجوں میں پاؤں میں جیسے وہ یہ جو رگیں ہوتی ہیں، جی جی سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے زمین پہ رکھنے سے. سنسناہٹ کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ جب میں گاڑی چلاتا ہوں، ڈرائیونگ ہاں کرتا ہوں، ٹھیک ٹھیک تو اس وقت بار بار محسوس ہوتا ہے. بریک کلچ پہ اٹھانے کے لیے پاؤں اوپر نیچے کرتا ہوں، تو وہ جو رگ ہوتی ہے ہاں ہاں اس ہاں میں تھوڑا سا بعض دفعہ ہو نا وہ رک درد جاتی محسوس ہے. ہوتا ہے. اور جیسے شام کو گھر آتا ہوں تو پھر پاؤں میں درد